نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من اللسان یفقہوا قولی۔ رب زد علما رب زد علما رب زد علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ قرآن مجید زندہ دل کے لیے ایک نصیحت ہے۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب۔ لینذر من کان حیا، تاکہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو، یاسین شریف میں آتا ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں لوگوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ شخص جس کا دل مر چکا ہے اور اس کا کوئی دل ہی نہیں کہ آدمی اس کے حق میں کوئی آیت یا نصیحت اس کو نہیں بنتی، وہ آیت پڑھتا ہے، سنتا ہے اور اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جیسے مرے ہوئے انسان کے سر پہ روئیں چیخے چلائیں تو اس کو کچھ پتہ نہیں۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کا دل زندہ اور اہلیت رکھنے والا ہوتا ہے، لیکن وہ تلاوت کرنے والے کی آیات کو کان لگا کر نہیں سنتا، غفلت سے سنتا ہے، جن کے ذریعے اللہ ان نشانیوں کے بارے میں خبر دے رہا ہے جو دکھائی دینے والی ہیں، تو وہ آیات اس تک پہنچتی ہیں یا نہیں، اس کا دل اس سے آیات سے ہٹ کر کسی اور چیز میں مشغول تھا۔ یعنی وہ قرآن کی مجلس میں تو بیٹھا تھا لیکن اس کا دھیان، توجہ کہیں اور تھی، اس کا دل غیر حاضر ہے، اسے کسی قسم کی نصیحت حاصل نہیں ہوتی، حالانکہ اس میں اہلیت ہے، اس کا دل موجود ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی ہے جس کا دل بھی زندہ ہے اور وہ اہلیت بھی رکھتا ہے، جب اس پر آیات کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اپنا کان لگاتا ہے، اپنے دل کو حاضر کرتا ہے اور جو کچھ وہ سن رہا ہے اس کے فہم کے علاوہ اپنے دل کو کہیں اور مشغول نہیں کرتا، اس کا دل بھی حاضر ہے، کان بھی لگائے ہوئے ہے۔ اس قسم کے لوگ وہ ہیں جو آیات سے فائدہ حاصل کرتے ہیں جو تلاوت کی جاتی ہے، اور ان آیات سے یعنی کائنات کی نشانیوں سے فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں جو مشاہدے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں زندہ دل عطا کرے تاکہ ہم قرآن میں خوب غور و فکر تدبر کریں اور اس کو اپنے اندر جذب کر لیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ سورۃ التوبہ 11واں پیارا۔ یا تعذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعذروا، تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذر بہانے پیش کریں گے، تو تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تو تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں کریں گے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دولت مند منافقین کے پیچھے رہنے کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ان کے پیچھے رہ جانے کے پاس ان کے لیے کوئی عذر نہ تھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس لوٹیں گے تو ان کے پاس جائیں گے تو وہ عذر بہانے بنائیں گے، معذرتیں لے کے آ جائیں گے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے تم بہانے مت بناؤ، ہم تمہاری باتیں نہیں مانیں گے، یعنی تمہاری جھوٹی معذرتوں کی تصدیق نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے حالات سے ہمیں آگاہ کر دیا ہے اور اللہ کی بات سچی ہے، لہٰذا تمہارے عذر پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ ایسے بہانے پیش کر رہے تھے جو بالکل اس کے برعکس تھے جس کی خبر اللہ تعالیٰ دے دیا گیا۔ یہاں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اعمال دیکھیں گے، یعنی دنیا میں عمل صداقت کی میزان ہے، عمل سے پتہ چلتا ہے، کسی کا رویہ بتاتا ہے کہ وہ اپنی بات میں کتنا سچا ہے، عمل کے ذریعے سچ اور جھوٹ میں امتیاز ہوتا ہے، صرف باتوں سے کسی کے سچے ہونے کا پتہ نہیں چلتا۔ آخرت میں اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جس سے کوئی چیز اوجھل نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفات بیان ہو رہی ہیں کہ وہ غیب کو بھی جانتا ہے، حاضر کو بھی جانتا ہے، اس کے لیے سب برابر ہے۔ تم برا بھلا جو کچھ کرتے ہو اللہ تم سے آگاہ کر دے گا اور اب اپنے عدل اور فضل سے تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ یعنی جب انسان برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں، یعنی ظاہر اور باطن میں اس کی بات اور عذر کو قبول کیا جائے، اس بنا پر اسے معاف کر دیا جائے، یعنی کسی نے غلطی کی، معذرت کی تو اسے معذرت قبول کر لی گئی، اسے معاف کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی معذرت قبول نہ کی جائے، اس کو سزا دی جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ گناہ کرنے والے کے گناہ سے اعراض برتا جائے، اسے کسی قسم کی سزا نہ دی جائے۔ اور تیسرا رویہ یہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ منافقین کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا جائے۔ اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، پھر اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے عرض عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف الٹائے جاؤ گے، جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔
تمہاری واپسی پر تمہارے سامنے یہ قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو، یعنی اعراض ہی برت لو۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ کیا ہے؟ گندگی ہے، ان کا کیا ہے ٹھکانہ؟ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان کی کمائی کے بدلے ان کو نصیب ہوگی۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر آپ ان سے راضی ہو گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوگا۔ منافقت جو ہوتی ہے ناپاکی کی علامت ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کچھ معاملات رویے ایسے ہوتے ہیں جن سے انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والا بالکل جھوٹ کہہ رہا ہے، انتہائی غلط بات کر رہا ہے، اس کا عمل اس کے بالکل الٹ ہے۔ زبان سے وہ جو کچھ کہتا ہے، عمل سے وہ جو کچھ کہتا ہے، لیکن اس کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے جھوٹے سچے آنسو بہاتے ہوئے وہ آ جاتے ہیں معذرت کے لیے۔ تو کون سا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ یا تو انہیں معاف کر دیں اور کہیں میں تم سے راضی ہوں۔ آپ کیسے راضی ہیں؟ آپ راضی نہیں، اپنی رضامندی ظاہر نہ کریں، آپ اس پر سزا بھی نہ دیں، یعنی یہ رویے ہوتے ہیں۔ اب وہ اللہ کا نام لے کر جھوٹ پر پردہ ڈال رہا۔ تیسرا رویہ یہ ہے کہ اعراض، تغافل اور اگنور، ایسے لوگوں کو اگنور کر دینا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، یہ کوئی سزا دینی چاہیے، ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں، ان کے معاملے میں ان کے امر کے زیادہ امکانات ہیں کہ ان کے دین کی حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پہ نازل کیا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم و دانا ہے۔ یعنی گاؤں کے لوگ، بدوی لوگ کون ہوتے ہیں؟ گاؤں کے۔ ان بدویوں میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی یعنی کہ تاوان سمجھتے ہیں، جرمانہ سمجھتے ہیں، تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کسی چکر میں پھنسے تو وہ اپنی گردن اس نظام کی اطاعت کا قلادہ اتار پھینکے جس میں آپ نے انہیں کس دیا ہے، حالانکہ بدی کا چکر تو خود انہی کے اوپر مسلط ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا اور سننے والا ہے۔ اور انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں انہیں اللہ کے ہاتھ تقرب کا اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں، وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یقیناً ان اللہ غفور رحیم، وہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وہ مہاجر اور انصار۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو ناراض کر کے تلاش کرے گا تو لوگوں سے پہنچنے والی تکالیف کے سلسلے میں اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یعنی جو لوگ ناراض ہوں گے وہ کچھ دن بعد تو راضی ہو جائیں گے، ان کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا۔ جو شخص لوگوں کی رضامندی کو اللہ کے غصے میں تلاش کرے گا تو اللہ اسے لوگوں کے سپرد کر دے گا۔ اور دیہاتوں میں جو لوگ ہوتے تھے رہنے والے، ان کے پاس علم کے کم ذرائع ہوتے تھے، علم کی مجالس بھی کم ہوتی تھی، ان کا طرز زندگی رف اور ٹف ہوتا ہے تو اس وجہ سے ان کے مزاج میں بھی سختی آ جاتی ہے۔ پھر اور قرآن اور سنت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی ایک سختی آ جاتی ہے۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا تھا کہ ایک بدوی جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا تو اس نے جو تھا وہ کپڑا اتنی زور سے کھینچا صرف مال غنیمت کے لیے، بیت المال کے لیے، کہ وہ سرخ رنگ کا نشان پڑ گیا۔ صحابہ اسے مارنے کے لیے آگے بڑھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا انہیں منع کر دیا، اس لیے کیونکہ وہ کچھ علم نہیں رکھتا تھا۔ وہ کہنے لگے یہ جانتا نہیں میں کون ہوں۔ وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پہ لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میراث بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا، رضی اللہ عنہم، اور وہ رضوا عنہ، اسی لیے ہم صحابہ کے نام کے ساتھ کیا لگاتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم، جن کے نیچے سے اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ صدقہ دینے والوں کو دعا دیا کرتے تھے۔ ایمان کے بعد جو نفاق ہوتا ہے نا، وہ بخل نہیں کرنا چاہیے، دل میں تنگی نہیں رکھنی چاہیے، اور اگر کوئی علم کی بات کسی سے چھپائے گا تو اس کے لیے آگ کی لگام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ دینے کے لیے کیا دعا کرتے تھے کہ اے اللہ صدقہ دینے والوں کو اور اس کی آل پر رحمت فرما۔ ایک موقع پر عبداللہ بن اوفا
کہتے ہیں میرے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لے کر آئے تو آپ نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ ابو اوفا کی اولاد پہ رحمت فرما. یعنی صدقہ کے جو اثرات ہیں وہ صرف صدقہ والوں پر نہیں ہوتے بلکہ اس کی نسلوں میں بھی خیر پہنچتی ہے، آپ کے بچوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. برکت کی دعا بھی دینی چاہیے، اللہ تعالیٰ میں برکت دے. وائل بن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تو وہ شخص آپ کے پاس آیا، ایک کمزور سا اونٹ کا بچہ دیا تو زکوٰۃ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ایک شخص کے صدقوں کو وصول کرنے کے لیے روانہ کیا، لیکن اس شخص نے یہ کمزور سا اونٹ کا بچہ دیا ہے، اللہ اس میں اور اس کے اونٹوں میں برکت نہ فرمانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اس شخص کو پہنچ گئی. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کیونکہ اس کو دکھا کر سب کو دکھانا مقصود تھا تو وہ ایک خوبصورت اونٹنی لے کر آ گیا اور عرض کرنے لگا میں اللہ عز و جل اور اس کے نبی کے سامنے توبہ کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس میں اور اس کے اونٹوں میں برکت فرما دے. یعنی آپ بھی اس سے راضی ہو کر آپ سے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں وصول کر رہے تھے، اللہ کے دین کے لیے کر رہے تھے. عام طور پہ صدقہ کرتے ہوئے ہم اپنی پسندیدہ چیزیں نہیں دیتے، ادھر ادھر کی جن چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہم وہ صدقہ کر دیتے. تو ضرورت کے جو ہے نا وہی مسلمان کون ہوتا ہے جو اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے کرتا ہے. اور یہ جو رضی اللہ عنہم ہے نا یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہمیں اتباع کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کو ساتھ نصیب ہوا. تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں سے بہت منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں. یعنی نفاق میں وہ اتنے گھر گئے ہیں، ان کے دل میں اتنا پکا ہو گیا ہے. تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں. اور آپ اللہ پاک نے کس طرح بتا دیے تھے، وحی کے ذریعے آپ کو منافقین کے نام بتا دیے تھے. اور حذیفہ بن یمان کے کان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے، انہیں راز امین کہتے ہیں رسول کے. اور پھر حضرت عمر ان سے پوچھتے تھے میرا نام تو نہیں ہے، تو ابو بکر کہتے تھے میرے بھی دل کی کچھ یہی حالت ہے. مطلب سب جو ایمان میں اتنے کامل تھے ان کا یہ حال تھا، اور ہمارا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے اور ہم اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھ لیتے ہیں. قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، استغفر اللہ، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہیں کچھ بد، بعید نہیں کہ اللہ ان پہ مہربان ہو جائے. یہ کچھ لوگوں کی اشارہ ہے جن میں نفاق نہیں تھا. 3 لوگ جو تھے وہ سستی کی وجہ سے محض پیچھے رہ گئے تھے، ان کا آگے ذکر آئے گا. وہ 3 لوگ تھے اور ایک ان میں سے کافی بوڑھے تھے، تو وہ صرف اپنے سستی کی وجہ سے آج جائیں گے کل جائیں گے تو اس وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ انہیں بڑھاؤ. ان کے حق میں دعائے رحمت کرو کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صدقہ لیتے تھے تو پھر ان کے لیے دعا بھی کرتے تھے برکت کی. اور یہ جو 3 افراد تھے یہ جب پیچھے رہ گئے تھے تو پھر ان کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تھے تو انہیں بہت شرمندگی تھی، تو ان سے 40 دن کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا. پورے مدینے میں ان سے کوئی نہیں بولتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بولتے تھے، اور ان کو اس چیز کا بہت دکھ تھا. تو کچھ نے اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ لیا تھا، اور ایک صاحب جو تھے وہ بہت بوڑھے تھے تو ان کی بیوی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اجازت دیں تو میں ان کے لیے کھانا یا پانی کا انتظام کر دوں کہ وہ بہت بزرگ ہیں. تو بعد میں ان کی توبہ جو تھی وہ 40 دن کے بعد قبول ہوئی تھی. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ان کی خیرات کو قبول عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اور رحیم ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے. پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے. وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، بما کنتم تعملون. اور کچھ دوسرے لوگ جن کا معاملہ بھی خدا کے حکم پہ ٹھہرا ہوا ہے، یعنی ابھی ان کی معافی کی اطلاع نہیں آئی ہے، 40 دن بعد آئی تھی. انہیں سزا دے اور چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے.
کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض سے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں، خدا کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈال دیں۔ اس سے بظاہر اس عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسر بیکار ہو چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کر کریں گے، ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا۔ یہ منافقین تھے جنہوں نے قباء کے علاقے میں مسجد قباء کے مقابلے میں ایک اور مسجد بنا لی تھی جسے مسجد زرار کہتے ہیں۔ زرار کا مطلب ہوتا ہے تکلیف دینے والی چیز، تو یعنی فرقہ بازی اسلام کے مقاصد کو نقصان دینی ہے۔ ایک ہی علاقے میں آپ قریب 2 مسجدیں بنائیں گے تو اچھی بات نہیں۔ اس مسجد کو بنانے کا مقصد اسلام کا فائدہ نہیں بلکہ اسلام کی کفر کو فائدہ دینا تھا، اور اشارہ ہے ابو العامر راہب کی طرف جو دور جاہلیت میں بڑا عبادت گزار تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو حسد ہو گیا اور لوگوں کے خلاف آپ کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا کرتا تھا۔ مشرکین مکہ کے پاس تک گیا مدد لینے کے لیے کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ رائی کیجیے، لیکن جب وہاں کچھ نہیں بنا تو کیسر روم کی طرف گیا اور راستے ہی میں مارا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص سے چھٹکارا دیا۔ تو یہ مسجد بنائی گئی تھی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ منافقین جہاں کہیں اور بیٹھتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ مسجد میں بیٹھیں گے تو کسی کو شک نہیں ہوگا، تو لوگ سمجھیں گے نیکی کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ مسجد میں بیٹھ کر اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے اور بہانہ یہ بناتے تھے کہ ہم معذور اور کمزور لوگوں کے لیے قریب کے علاقے میں مسجد بنا دیں۔ مگر اللہ گواہ ہے وہ قطعی جھوٹے ہیں، تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پہ قائم کی گئی ہے۔ کون سی؟ مسجد قباء۔ کیونکہ بدنیتی کے ساتھ کوئی بھی عمل کیا جائے تو وہ انسان کے اوپر الٹا وبال کا باعث ہوتا ہے۔ نیک عمل کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اس میں نیت خالص ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے اور کہا کہ آپ اس مسجد کا افتتاح کریں تاکہ مہر لگ جائے کہ یہ اتھینٹک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روک دیا، قباء والوں کی تعریف فرمائی اور ان کی پاکی بیان کی، تو قباء والوں سے پوچھا گیا کہ ایسا کیا طریقہ اختیار کرتے ہو تو جس کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی، تو پتہ لگا رفع حاجت کے بعد پتھروں اور ڈھیلوں کی صفائی کے بعد پانی سے استعمال کرتے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پہ قائم کی گئی، وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے رہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا جس نے اپنی عمارت ایک وادی کے کھوکھلی بے ثبات کا کر پہ اٹھائی ہو اور اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ 5 چیزیں فطری ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال، باغل کے بال اور ناخن تراشنا اور مونچھوں کا کتروانا۔ جمعے کے دن جو ہے وہ اسی طرح رات کو وضو کرنے کی سونے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی باوضو رات گزارتا ہے ایک فرشتہ اس کی چادر میں رات گزارتا ہے۔ جب بھی وہ بندہ رات کی گھڑی میں جاگتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے کیونکہ اس نے باوضو حالت میں رات گزاری۔ دین کے لیے کوئی بھی عمارت بنا رہا ہو تو اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تعمیر، اللہ کا خوف بھی ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا شوق بھی ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور مسجد زرار کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں نیت کا کوئی اخلاص نہ تھا۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی جس کے نکلنے کا اب کوئی صورت نہیں، بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں۔ اللہ نہایت باخبر اور حکیم اور دانا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں، یعنی کہ وہ جو ہیں اللہ ان کو پتہ ہے ہم نے جنت کمانی ہے تو انہوں نے جان اور مال اللہ کے ہاں بیچ دیے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑتے اور مرتے مارتے ہیں ان سے جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ کے ذمہ ایک پختہ وعدہ ہے توریت، انجیل اور قرآن میں، یعنی کہ سارے وعدے کس میں لکھے ہوئے ہیں؟ 3 کتابوں میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اب اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَهُوَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ تائبون، جو اللہ کی طرف بار بار پلٹتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ذرا سی کوئی ہو جاتی ہے ان سے کوتاہی تو فوراً جو ہوتا ہے چھوٹی بڑی غلطی پہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے،
کہیں ہمارا کانٹریکٹ منسوخ نہ ہو جائے۔ اور پھر کون سے ہوتے ہیں؟ عابدون، عبادت گزار ہوتے ہیں، صرف فرض ہی نہیں ادا کرتے، نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، صلاۃ الضحیٰ فرض کے علاوہ سنتے نفل بھی۔ حامدون، ہر حال میں تعریف کرتے رہتے ہیں، اچھے برے حالات میں اللہ سے راضی ہوتے ہیں، الحمدللہ ان کا تکیہ کلام ہوتا ہے۔ سائحون، اور سائحون کون ہوتے ہیں؟ ایک معنی روزہ رکھنے والے ہیں، لیکن زیادہ ترجیح والا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے حج و عمرے کے لیے نکلتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے، نیکی کے کاموں کے لیے، چین سے اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھے نہیں رہتے بلکہ نکلتے ہیں۔ پھر کون سے ہوتے ہیں؟ راکعون، رکوع کرنے والے، حنبل، نمازوں میں رکوع کی پابندی کرنے والے، ساجدون، خوب سجدے کرنے والے۔ پھر کون سے آ جاتے ہیں؟ آمرون بالمعروف وناہون عن المنکر، یعنی کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں۔ پھر کون سے ہوتے ہیں؟ حافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی کہ اپنی شرمگاہ کی اور جو کچھ اللہ نے کہا ہے اسی میں رہتے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے حرام کرا دیا اس کو اپنی زندگی میں حرام کر لیتے ہیں، چاہے وہ اقوال میں سے ہو، افعال میں سے ہو، معقولات میں سے ہو، مشروبات میں سے ہو، شوہر اور بیوی کے تعلقات میں سے ہو، جو بھی حدود بتائی گئی ہیں وہاں تک جائز اور ناجائز کے، یعنی کہ جہاں جائز ہے اس میں ہی رہتے ہیں، ناجائز جہاں شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ شک میں پڑنے والی چیزوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ تو ایسے وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان اور مال کا سودا کر رکھا ہے، انہوں نے اپنا آپ بیچ دیا ہے۔ تو خواہشات شیطان کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، تاکہ اللہ کو بیچنا چاہیے تاکہ بدلے میں جنت مل سکے۔ اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں۔ اپنے نبی مومنوں کو خوشخبری دے دو، نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، زیبا نے کہ ان مشرکوں کے لیے دعائیں مغفرت کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پہ یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ اور حضرت اس میں وہ بھی آ جاتی ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مشرکین جو تھے رشتہ دار ان کے لیے بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کروں گا۔ تو جب انہیں پتہ لگ گیا کہ وہ کافر ہے تو پھر انہوں نے اللہ سے معافی مانگ لی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائیں مغفرت کی تھی تو وہ اپنے اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پہ یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب اور خدا ترس اور بردبار آدمی تھا، اور ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم تھے، اور انہوں نے یہ پہلے تو دعائیں مغفرت کا کہہ دیا تھا، لیکن بعد میں اللہ سے معافی مانگ لی، کیونکہ اللہ پاک نے کہہ دیا تھا کہ پھر انہوں نے کہا کہ یا اللہ پاک مجھے قیامت کے دن جو ہے وہ اس وجہ سے رسوا نہ کیجیے گا۔ تو اللہ پاک کہہ رہے تھے کہ میں جو ہوں نا وہ ان کو ایک کالا بچھو اپنے پیر بنا دوں گا اپنے پیر کی طرف، ہے ابراہیم دیکھ کے، یعنی کہ وہ ان کو رسوائی نہیں ہوگی کہ میرا باپ کافر تھا اور وہ جہنم میں جا پڑے گا۔ اللہ کا طریقہ یہ نہیں کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا ہے۔ در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے اللہ ہی کے قبضے میں زمین اور آسمان کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں ہے زندگی اور موت، اور تمہارا کوئی حامی مددگار ایسا نہیں جو تمہیں اس سے بچا سکے۔ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مہاجرین اور انصار کو جنہوں نے بڑے تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، یعنی غزوہ تبوک کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت نیکی کے کام میں جس وقت ساتھ آپ کا بھی دینا تھا، ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے، اور ایک وقت وہ ہوتا ہے جب آپ فارغ وقت ہوتا ہے، جب کسی کی خدمت کرنے چل پڑتے ہیں، اب ایک وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کے بھی کام ہوتے ہیں اور آپ اس کو چھوڑ کے اللہ کے لیے نکلتے ہیں، لیکن یہ جو جنگ تبوک کا وقت تھا یہ صرف تنگی اور آزمائش کا وقت تھا۔
اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے ہیں، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ہے۔ ان تینوں کو بھی معاف کر دیا جن کے معاملے میں ملتوی کر دیا گیا تھا۔ اور جب توبہ قبول ہوئی تھی تو آدھی رات کو جو تھا وہ تہجد کے وقت حضرت عائشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، تو حضرت عائشہ نے جو تھا اپنے باپ کو بتایا کہ ان تین لوگوں کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو ابو بکر صدیق ابھی کہنے جا رہے تھے تو عمر جو ہیں وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہاڑی کے اوپر چڑھ کے انہیں آواز لگا کے بتا دیا تھا کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی، مبارک ہو، خوشخبری ہو۔ تو وہ جو ہے نا زیادہ طاقتور تھے تو وہ اس پہ چڑھ گئے تھے پہاڑی پہ۔ بے شک اس کا معاملہ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ہے۔ ان تینوں کو بھی معاف کر دیا جس کے معاملے میں ملتوی کر دیا گیا تھا۔ جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی تھی، اپنی جانبیں ان پہ بھاری ہو گئی تھی، یعنی کوئی آپ سے جو ہے وہ اگر 40 دن بات نہ کرے تو پھر کیا ہوگا۔ اور 3 لوگ جو تھے وہ واپس رہ گئے تھے اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جا پناہ نہیں ہے، خود اللہ ہی ان کے دامن رحمت کے سوا نہیں، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں۔ یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ مدینے کے باشندوں اور گردنواہ کے بدیوں کو یہ ہرگز زیبا نہ دیتا تھا کہ رسول کو چھوڑ کے گھر بیٹھے رہیں اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کے اپنے نفس کی فکر میں لگ جائیں۔ اس کے لیے ایسا کبھی نہ ہوگا کہ وہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کو کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور منکرین حق کو جو ناگوار ہے اس پر کوئی قدم اٹھائیں، کسی دشمن سے عداوت حق کا وہ انتقام لیں اور ان کے بدلے میں ان کے عمل ایک صالح نہ لکھا جائے۔ یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا خدمت مارا نہیں جاتا۔ اس طرح یہ کبھی نہ ہوگا کہ راہ خدا میں تھوڑا بہت وہ خرچ اٹھائیں اور صحیح و جہاد کی کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے لیے حق میں اسے لکھا نہ جائے تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا انہیں صلاح دے۔ یعنی اگر آپ کچھ بھی تھکیں گے دین کے لیے تو اللہ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ اور یہ کچھ ضروری نہیں تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل آتے۔ یعنی اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تعلیم علم کتنا ضروری ہے، تو سارے ہی جہاد پہ نہیں جائیں گے بلکہ ایک گروہ جو ہے وہ بچوں کو تعلیم دے گا قرآن کی اور دین کی سمجھ پیدا کرتے، اور واپس جا کے اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین سے جو تم سے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو ان اللہ مع المتقین کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پہ مسلمانوں سے پوچھتے ہیں، کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے؟ یعنی وہ مذاق اڑاتے ہیں اللہ کی آیات کا۔ کہہ دیجئے اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت سے اضافہ ہی ہوا ہے، یعنی اس کے ساتھ اللہ کتنوں کو ہدایت دیتا ہے، کتنوں کو بھٹکا دیتا ہے، اور اس سے وہ دلشاد ہیں۔ الذین فی قلوبہم مرض فزادتہم رجسا الی رجسہم وماتوا وہم کافرون۔ اور لوگوں کے دلوں کے نفاق کو جن کو روگ لگا ہوا ہے ان کی سابق نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا، وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال 1-2 مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی توبہ نہیں کرتے نہ یہ سبق لیتے ہیں۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا، جب چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ یعنی جن کی دلچسپی نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، وہ صرف سو لینے آتے تھے، تو صرف وہ پروپیگنڈے کے لیے آتے تھے کہ ہم باتیں کریں اور باہر سنیں اور باہر جا کے ہم اس پہ میٹنگز کریں، تو وہ ان کی دلچسپی نہیں ہوگی تو پھر وہ ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے ہی کریں گے نا، اور وہ پھر چپکے سے جب داؤ لگتا تھا تو بھاگ جاتے تھے۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں، یعنی ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا ہے۔ تبا اللہ قلوبہم، جیسے ہم نے پہلے پارے میں بھی پڑھا، کیونکہ یہ نا سمجھ لوگ ہیں۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا، وہ خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا
اس پر شاک ہے، یعنی ان کو بڑا گراں گزرتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے، سنتے نہیں ہیں۔ تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اگر یہ لوگ آپ سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے میرے لیے تو اللہ ہی بس کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ اسی پہ میں نے بھروسہ کیا اور وہی مالک ہے رب العرش العظیم کا۔ اور یہ حفاظت کی دعاؤں میں بھی آتا ہے، 7 مرتبہ پڑھنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا۔ سورہ یونس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمیوں کا تذکرہ کیا، ایک عابد تھا دوسرا عالم۔ آپ نے فرمایا عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح میری اور تمہارے ادنا ترین آدمی پر۔ تو علم سکھانے والے جو ہے وہ ساری مخلوقات دعا کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ، فرشتے اور تمام اہل زمین، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے سوراخ میں مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں۔ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے جو لوگ بھلائی کی باتیں سکھاتے ہیں، اس میں سے ہر شخص کا یہ فرض ہے جو خیر کی بات ہو، اس کو پتہ ہو، وہ آگے ہی بتا دے۔ بلغوا انی ولو آیا، کہ مجھ سے آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو علم حاصل کرے اور اسے بیان نہ کرے تو اس کی مثال اس کی ہے جو خزانہ جمع کرتا رہا مگر اس میں سے خرچ نہ کیا، یعنی بہت بخیل ہے۔ اور عالم کی صحبت میں جو ہوتے 3 باتیں جو ہوتی ہیں وہ ایمان سے بھر دیتی ہیں۔ عالم کی صحبت، قرآن کی تلاوت اور رمضان کے روزے رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز شروع کرتا ہوں، میرا ارادہ لمبی نماز پڑھانے کا ہوتا ہے، لیکن میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اس کی والدہ کی تکلیف کی شدت کی وجہ سے نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، یعنی کہ احساس کی وجہ سے۔ اور جو ہے وہ صبح شام حسبی اللہ لا الہ الا ہوا توکلت، یہ جو ہے یہ 7 دفعہ پڑھنے کی ہے۔ اور سورۃ یونس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سورۃ یونس جو ہے وہ مکی ہے اور اللہ کی توحید بیان کرتی ہے، اور مکی صورتوں کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں بے شمار دلائل دیے گئے ہیں، عقلی بھی اور نفلی بھی۔ سورۃ یونس کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آنے کے بارے میں ہوئی۔ سورۃ توبہ کا اختتام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ سورۃ یونس کا آغاز بھی، یہ پہلی سورت ہے جو کسی نبی کے نام پہ ہے، اور 3 مسلسل صورتیں یونس، ہود اور یوسف انبیاء کے ناموں پر ہیں۔ اگرچہ اس میں یونس علیہ السلام کا ذکر ہے بہت، لیکن یہ واقعات تمام سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں ایمان والوں کو کیا خوشخبری دی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز ہے، یعنی ہمیں پچھلے لوگوں کو قصے پہلے تو نہیں بتاتے، ہمیں اس کتاب کے ذریعے بتائے گئے ہیں۔ کیا یہ لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہوگی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت پہ پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے اور جو مان لیں ان کی خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سے سچی عزت اور سرفرازی ہے۔ کیا یہ وہ بات ہے جس پر منکرین نے کہا یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہی میں سے اٹھے ہیں نا، اور پہلے تو وہ لوگ ان کو ایمان رکھتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہے، اور جب ان کے پر ایک حق آ گیا، یہ قرآن اتری، تو وہ اس کے منکر ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور 6 دنوں کا تو ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر وہ تختہ حکومت پہ جلوہ گر ہوا، اور اس کا تخت جو ہے، اس کا عرش جو ہے وہ زمین و آسمان کی چوڑائی کے جتنا ہے۔ وسیع کرسی السماوات و ما فی الارض، اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کے اذن کے بعد سفارش کرے، یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، پھر تم کیا ہوش میں نہ آؤگے؟ افلا تذکرون۔ حسن کہتے ہیں اللہ کی قسم جب تک کافر اس دنیا پر راضی نہیں ہوئے تھے انہوں نے دنیا کو نامزین کیا، نہ اس کا مرتبہ بلند کیا تھا، پھر جب وہ دنیا پہ راضی ہو گئے تو اس کو خوبصورت بنانے میں لگ گئے، اس کے معیار کو بلند کرنے میں لگ گئے، وہ اللہ کی آیات کو بے خبر اور غافل ہی دل اس میں غور نہیں کرتے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا مقصد حرص دنیا ہو اور اس کا ہدف اور منزل بن جائے اور وہ اس کی نیت رکھتا ہو، ہر چیز میں صرف دنیا تلاش کر رہا ہو، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فکر و فاقہ ہم کر دیتے ہیں اور محتاجی ہر وقت اس کو کچھ اس کے پاس ہے اور اس کے معاملات کو بکھرا دیتے ہیں، یعنی اس کے کام ہی نہیں سمٹتے اور اس کو اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا تھا۔ جس شخص کا مقصد اور حرص آخرت ہو اور وہی اس کا ہدف بن جائے تو اسی کی وہ نیت کرتا ہو تو اللہ اس کے دل میں غنا ڈال دیتے ہیں، یعنی اس کو راضی کر دیتے ہیں، اس کے معاملات کو یکجا کر دیتے ہیں، اس کے پاس دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ یعنی آپ اللہ کے مرضی کا کام کریں تو آپ کو اللہ اتنا دے گا کہ وہ آپ کو غنی کر دے گا۔ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کے جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے، بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، یعنی انسان اپنی تخلیق پہ غور کرے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو ان کے لیے استغفر اللہ کھولتا ہوا پانی پیئیں گے اور دردناک سزا بھگتیں گے اور اس انکار کی پاداش میں جو وہ کرتے رہیں گے۔ اور کھولتا ہوا پانی تیل کی تلچھٹ والا پانی، یعنی کہ تیل جل جل کے جو کالا ہو جاتا ہے نا، اس طرح کا ابلتا ہوا، استغفر اللہ کو تیل ہی سمجھے، وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نور، اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں وہ ٹھیک ٹھیک مقرر کری تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پہ نہیں بلکہ بامقصد ہی بنایا ہے، وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمان میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، یعنی کہ آخرت کا یقین نہیں رکھتے، ابن جریج اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں ایسا شخص جسے ایمان کے ساتھ ہدایت ملی جب وہ اپنے قبر سے اٹھے گا تو اس عمل کے ساتھ اس سے اچھی صورت والا ایک اچھی شکل میں پائے گا اپنے عمل کو، یعنی عمل خوبصورت شکل والی چیز جس میں سے خوشبو آئے گی وہ بن جائے گا۔ وہ عمل اپنے ساتھی کے گلے ملے گا اور بھلائیوں کی خوشخبری دے گا اور کہے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں تمہارا عمل ہوں، یعنی عمل استقبال کرے گا، وہ اس کے آگے آگے روشنی کرے گا یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پل سے رات پہ بھی روشنی چاہیے ہوگی، جو حشر کے میدان میں ہر ایک کے پاس وہی روشنی ہوگی جس کا جتنا عمل ہوگا اتنی اس کی روشنی ہوگی۔ اور کافر کے لیے اس کا عمل بری شکل میں، بری صورت میں اور بدبودار صورت میں آئے گا، وہ اپنے مالک سے چمٹ جائے گا، چمٹا رہے گا یہاں تک کہ اسے جہنم میں گرا دے گا۔ استغفر اللہ۔ تو قبر میں جانے کے لیے انسان کے نیک اعمال اس کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال موت کی مثال اس شخص کی طرح سے ہے جس کے 3 دوست ہیں، ان میں سے ایک مال ہو، وہ کہے کہ اپنی چاہت کے مطابق لے لو، دوسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں، جب تو مر جائے گا تو الگ ہو جاؤں گا، تیسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں، تیرے ساتھ ہی جاؤں گا، ساتھ ہی نکلوں گا۔ پہلا دوست ہے مال جو صرف دنیا تک کام آتا ہے، دوسرا ہے اولاد جو قبر تک ساتھ جاتی ہے، اور تیسرا عمل ہے جو قبر میں ساتھ رہتا ہے پھر آخرت میں بھی ساتھ اٹھے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے نیک اعمال کی شکل میں جس کا چہرہ انتہائی خوبصورت، انتہائی کپڑے پیارے ہوتے ہیں اور اس سے اچھی خوشبو آتی ہے۔ وہ کہتا ہے خوشخبری پا اس چیز کی جو شخص جو تجھے خوش کر دے، یعنی اللہ کی رضا اور جنت، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا وعدہ تجھ سے کیا گیا۔ تو وہ فوت شدہ آدمی اس سے کہتا ہے اللہ تجھے بھی خیر کی بشارت دے، تو کون ہے؟ تیرا چہرہ کیا ہی مبارک ہے جو خیر لایا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں، اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں وہ یہ کہ اللہ کی اطاعت میں بڑی جلدی کرتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی میں سست تھا۔ حقیقت یہ ہے جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے وہ دنیا کی زندگی پہ راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں۔ جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، ان کی برائیوں کی پاداش میں جس کا اکتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے یعنی جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں، نیک اعمال کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا، نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یعنی صحابہ نے کیا کہا؟ سمعنا و اطعنا، اور ان کی صدا کیا ہوگی؟
سبحانکا اللہما، کہ پاک ہے تو اے اللہ، ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو، اور اس بات پہ فاطمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریفیں جو ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور سلام وہاں پہ جنت کا جو طریقہ ہے، جو شیوا ہے، وہ سلام ہے۔ آج دنیا میں سلام کریں گے تو پھر جنت میں بھی سلام کرنے کا آپ کو عادت ہوگی۔ اگر کہیں لوگ اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے کی اتنی ہی جلدی کرتا ہے جتنا وہ دنیا میں بھلائی مانگتے ہیں، تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی ہے۔ یعنی لوگ جو ہیں وہ تو ہر وقت شر مانگتے رہتے ہیں، اور اللہ جو ہے وہ آپ کو ڈھیل دیتا ہے، آپ کی رسی دراز کرتا ہے، اور آپ کا جو برائی کا معاملہ ہے اس سے درگزر بھی کرتا ہے، اور آپ کو معافی توبہ کرنے کی تلقین بھی کرتا ہے۔ مگر ہمارے یہ طریقہ نہیں، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے جب اس پہ سخت وقت آتا ہے تو وہ کھڑے بیٹھے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں وَإِذَا الْمَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضَرَّهُ، تو کیا کرتا ہے وہ ہمیں بھول جاتا ہے۔ جب ایسا چل نکلتا ہے گویا اس نے کسی وقت ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیتے ہیں۔ لوگوں، تم سے پہلے کی قومیں جو اپنے اپنے زمانے میں برسر عروج تھیں، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، یعنی انہوں نے شرک کیا تو اللہ نے قوم عاد سمود سب کو تباہ کر دیا۔ وہ تو اتنے مضبوط تھے کہ پہاڑوں میں گھر تراش کے رہتے تھے۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، اور انہوں نے ایمان لا کے ہی نہیں دیا، ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم نے تم کو زمین میں جگہ دی تاکہ دیکھیں کہ کیسے عمل تم کرتے ہو۔ پھر انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں، تو جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، یعنی آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، تو اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں سے کچھ ترمیم کر دو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، میرا یہ کام نہیں کہ اپنی طرف سے میں کوئی تغیر و تبدل کر لوں، میں تو اس وحی کو پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منوعن سنا دیتے ہیں جیسی آئی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے، اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن پڑھ کے تمہیں کبھی نہ سناتا، اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے ایک عمر تمہارے درمیان گزر چکا ہوں، یعنی 40 سال کے بعد ہی نبوت آئی نا، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف سے منسوب کرے؟ یعنی کہ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کی طرف بات لگانا۔ اور وہاں کیا کام آئے گا جو دنیا میں چھوڑ کے گئے ہوں گے؟ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف اور تنگی والا جنت میں کہے گا میں نے تو کوئی تکلیف اور تنگی دیکھی نہیں، وہ سب تکلیف بھول جائے گا، اور جنت کی نعمتیں دیکھ کر یہ دنیا کی چیزیں جو ہیں اسے حقیر لگنے لگیں گی۔ جب اہل جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا تم مزید کچھ چاہتے ہو؟ وہ عرض کریں گے کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں دیکھا؟ تو کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں آگ سے نجات نہیں بخشی؟ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان سے اپنا حجاب ہٹا دے گا، جنتی اللہ کا دیدار کریں گے تو جو کچھ انہیں ملا ہوگا ان میں سے زیادہ محبوب ترین چیز ان کے لیے رب کا دیدار ہوگا، جس کے بعد انہیں باقی چیزیں بہت چھوٹی لگیں گی، یعنی جنت میں اللہ کا چہرہ دیکھنے کو ملے گا۔ یا اللہ کو واقعی آیات کو جھوٹا کرا دے، یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع، یعنی کہ بت کیا آپ کو پہنچا سکتے ہیں؟ وہ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا کے اس کو پوج رہے تھے۔ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یہ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم کو اللہ اس بات کی خبر دیتے ہو یہ جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں، پاک ہے وہ اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ابتدا میں سارے انسان ایک ہی امت تھے، یعنی پہلے تو سارے مسلم تھے، پھر انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، اور تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یعنی اللہ کو عذاب لاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔
اور جو یہ کہتے ہیں اس نبی پر اس کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان میں سے کہو کہ غیب کا مالک اور مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، کہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ لوگوں کا حال یہ ہے مصیبت کے بعد جو ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ فوراً ہی ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو لکھ رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے، چنانچہ جب تم اپنی خشکیوں میں سوار ہو جاتے ہو اور بعد موافق پہ فرحاں شادہ سفر کر رہے ہوتے ہو، یعنی آرام سے تمہاری شپ چل رہا ہوتا ہے، پھر ایک باد مخالف کا زور آتا ہے، یعنی پھر ایک طوفان آ جاتا ہے اور پھر ہر طرف سے موجوں کے تپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھتے ہیں کہ وہ طوفان میں گر گئے۔ اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو نے ہمیں اس بلا سے نجات نہ دی تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے، اگر تو نے ہمیں اس بلا سے نجات دے دی۔ مگر جب وہ انہیں بجا لیتا ہے تو کیا کرتے ہیں، پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں، تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے۔ دنیا کے چند روزے مزہ ہے، لوٹ لو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے تھے خوب گھنی ہو گئی۔ آسمان سے بارش جہاں بھی آئے گی وہاں وہی ہی آئے گی، کہ وہی کی طرح جس دل پہ اتری تو جس کا دل زمین زرخیز تھی اس کا دل ہرا بھرا ہو گیا، اور جو سوکھی زمین تھی اس پہ وہی کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ پھر ہے نا اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پہ تھی اور کھیتیاں بنی سوری کھڑی تھی اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ ہم اس کے فائدہ اٹھانے پہ قادر ہیں، یہ کئی رات کو ہمارا یا دن کو ہمارا حکم آ گیا، ہم نے اسے ایسے غارت کر کے رکھ دیا جیسے کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم اپنی نشانیوں کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں ان قوم کے لیے جو فکر رکھنے والی ہو، سوچنے والی ہو۔ تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دارالاسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے، یعنی صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف۔ ہدایت اسی کے اختیار میں ہے جس کو وہ چاہتا ہے دیتا ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل، ان کے چہروں پہ روح سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی، یعنی اس دن اللہ پاک ہمیں داہنے ہاتھ اور روشن چہروں والوں میں سے کرے۔ وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جن لوگوں نے برائیاں کمائیں اور ان کی برائی کی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے۔ ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں پہ ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے وہ رات کے سیاہ پردے ان پہ پڑے ہوئے ہیں۔ وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جس روز ہم ان سب کو ساتھ میں اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے ٹھہر جاؤ، تمہارے بھی بنائے ہوئے شریک بھی، اور پھر ان کے درمیان اجنبیت کا ہم پردہ اٹھا دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پہ چڑھے، انہوں نے فرمایا تم رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، تم معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف باتیں سنتے ہیں، ہلاکت ہے ان کے لیے جو گناہوں پہ جانتے بوجھتے اصرار کرتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں۔ اور مومن اور کافر کی بصیرت میں ہی فرق ہوتا ہے۔ انسان کا علم اسے تب تک فائدہ نہیں دیتا جب تک وہ صاحب بصیرت نہیں ہوتا۔ اور ان کے شریک کیا کہیں گے کہ تم تو ہماری عبادت ہی نہیں کرتے تھے، تمہارے درمیان اللہ ہی کی گواہی کافی ہے، اگر تم ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ یعنی دیوی دیوتاؤں کے آگے اب جتنے مرضی نذرانے چڑھائیں تو وہ کیا ان کو خبر، وہ تو مٹی کے بت ہیں۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھلے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے وہ ان سے گم ہو جائیں گے۔ ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین میں رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ یعنی زمین میں سے کوپل نکلتی ہے، بے جان زمین میں سے، اور انسان میں سے مردہ بچہ بھی نکلتا ہے۔ کون اس نظام عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ کون یعنی کہ اس کو چلا رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے اللہ، یعنی اللہ کو تو مانتے تھے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انکاری تھے، قرآن کے۔
پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے، تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے۔ پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر اور تمہارے رب کی بات صادق آ گئی، وہ مان کے ہی نہ دیں گے۔ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو؟ یعنی کوئی پیدا نہیں کر سکتا، ایک مچھر بھی نہیں پیدا کر سکتے، پھر وہ اس کا اعادہ بھی کرے یعنی دوبارہ بھی پیدا کرے۔ کہو وہ صرف اللہ ہی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے، اس کا اعادہ بھی۔ پھر یہ کس الٹی راہ پہ چلائے جا رہے ہیں؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ یہدی للحق، اللہ ہی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پھر بتلاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو وہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ کس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا اللہ یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے، کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی برا نہیں کرتا۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، اور یہ قرآن وہ چیز نہیں جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو پہلے سے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے، یعنی پہلے کی کتابوں کا نیا ایڈیشن ہے یہ، اور الکتاب میں سے ساری کتابیں نکلی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں یہ فرمائے کائنات کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہو اگر اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی بنا کر لے آؤ، اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو۔ اصل ہے یہ چیز جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی، جس کا مال بھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو انہوں نے خواہ جھٹلا دیا، اس طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ پھر دیکھو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا، جن میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر یہ اب آپ کو جھٹلائیں گے تو کہہ دیں میرا عمل میرے لیے ہے اور تیرا عمل تیرے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کرے اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ اور ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تو بہروؤں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ ان میں سے وہ بہت سے لوگ تجھے دیکھتے ہیں، کیا تو اندھوں کو راہ بتائے گا؟ یعنی کہ آپ جانتے بوجھتے کسی کو اللہ توفیق ہی چھین لیتا ہے، خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، وہ لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ آج کی یہ دنیا زندگی میں مست ہے، جس روز اللہ انہیں اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسے محسوس ہوگی گویا محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے۔ اس وقت تحقیق ہو جائے گا کہ فی الوقت سخت کانٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے۔ جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے تھے ان کا کوئی حصہ ہم آپ کے جیتے جی انہیں دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی آپ کو اٹھا لیں۔ بہرحال انہیں آنا ہماری طرف ہے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے، اس پر وہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ کہتے ہیں یعنی موت کا جو وقت ہے وہ پرندوں کا بھی اور دنیا کا بھی ہر ایک کا لکھا ہوا ہے، یعنی موت کے وقت جو ہوتی ہے وہ انسان کی ساری حقیقت کھل جاتی ہے۔ کسی آفت کے میں اگر انسان گر جائے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ ہی کی قوت سچی ہے۔ کہتے ہیں اگر یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ کہو میرے اختیار میں خود اپنا نفع و ضرر بھی نہیں، سب کچھ اللہ کی مشیت پہ موقوف ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نفع بھی نہیں دے سکتے تھے، خود نہ نقصان۔ ہر امت کے لیے ایک مہلت کی مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جائے گی تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہوگی، یعنی پل بھر میں آ جائے گی۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا کہ اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ کون سی چیز ہے جس کے لیے جلدی بتا رہے ہیں؟ یعنی یہ قرآن جو ہے یہ سینے کی گھٹن کی شفا ہے۔ وسوسے، برے خیالات، فاسد ارادے، بری نیتیں جو انسان کے دل میں شیطان گھر ڈالتا ہے ان سب کو نکال دیتی ہے، انسان کے اندر سے صاف کر دیتا ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ عام بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، جیسے سورۃ فاتحہ۔ اور ابن القیم کہتے ہیں دل اور جسموں کی بیماریوں میں سے کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اس کے سبب کی طرف رہنمائی کا ذریعہ ہو اور وہ قرآن میں موجود نہ ہو۔
پوچھتے ہیں کیا یہ واقعی سچ ہے؟ جو میرے رب کی طرف سے کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، تم اب اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو۔ ہر اس شخص کے لیے جس نے ظلم کیا، روز زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے جو اسے فدیے میں دینے پہ آمادہ ہو جائے۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا، کوئی ظلم ان پہ نہ ہوگا۔ سنو، آسمان اور زمین میں بہت کچھ اللہ کا ہے، سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان جانتے نہیں۔ وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے مرض کی شفا ہے۔ یعنی قرآن کو پڑھ کے اس سے شفا بھی حاصل کی جاتی ہے اس کی مخصوص آیات کے ساتھ، اور جو اسے قبول کر لیے ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے، یہ چیز اس نے بھیجی اور اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے تھی، اور یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ سمیٹ رہے ہیں، یعنی دنیا کا مال۔ اے نبی، ان سے کہیے، تم لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہے جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا، اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام ٹھہرا لیا اور کسی کو حلال؟ کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا، وہ کیا کرتے تھے، کچھ چیزیں چھوڑ دیتے تھے اور گائے میں کا جو مردہ بچہ تھا اس کو حلال سمجھتے تھے۔ ان سے پوچھو، اللہ نے تم کو اجازت دی ہے یا تم اللہ پہ جھوٹ گھڑ رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پہ جھوٹے بہتان گھڑتے ہیں ان کا یہ گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ نے تو لوگوں پہ مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس سال میں بھی آپ ہوتے ہیں اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہیں، لوگوں تم جو کچھ کرتے ہو اس سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی ذرہ برابر چیز آسمان میں اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج ہو، یعنی آپ کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین لکھتے ہی رہتے ہیں اور کچھ چوکتے نہیں۔ سنو، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے، جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، دنیا آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ تجھ پہ بناتے ہیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں، عزت ساری اللہ کے اختیار میں ہے۔ ان العزت للہ جمیعا هو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ آگاہ رہو، آسمان کے بسنے والے، یہ زمین کی سب کے سب اسی کی مملکت میں ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا کچھ نہیں اپنے شریکوں کو پکار رہے ہیں، وہ نرے وہم و گمان اور کی پیروی کر رہے ہیں اور محض کیا سرائیاں کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، اس میں سکون حاصل کرو، دن کو روشن بنایا، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں۔ لوگوں نے کہہ دیا اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے، آسمان اور جو زمین میں ہے اسی کی ملک میں ہے۔ تمہارے پاس اس قول کی آخر کیا دلیل ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو، وہ اللہ پر جھوٹ افطرا باندھتے ہیں، وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، اس کے مزے کر لیں، پھر ان کو ہماری طرف پلٹنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے میں جس کا وہ ارتکاب کر رہے تھے انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید، لیکن قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کے مرتبے بہت بلند ہوں گے اور بلند مراتب۔ صحابہ نے عرض کیا، ہے اللہ کے رسول ہمیں بتائیں وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں اللہ کی کتاب یا اللہ سے محبت کی بنا پر آپس میں محبت رکھتے ہوں گے، حالانکہ ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہ ہوگا، لیکن وہ مالی لین دین جو تھا وہ نہیں ہے۔ بس اللہ کی قسم ان کے چہرے نور پہ ہوں گے۔ جب لوگ خوف زدہ ہو رہے ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ جب لوگ اے محمد ان سے کہہ دو، یہ اللہ پر جو جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے کر لیں، پھر ان کو پلٹنا تو ہماری طرف ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے میں جس کا وہ ارتکاب کر رہے تھے ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے، تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو۔ 950 سال کی تبلیغ کے بعد انہوں نے یہ بات کی۔
اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف اس کے عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ تم میں سے میری نصیحت سے جو منہ موڑتا ہے، میرا کیا نقصان؟ میں تم سے کوئی اجر کا طالب تو نہیں، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے خواہ کوئی مانے یا نہ بنے کہ میں مسلم بن کے رہوں۔ انہوں نے اس کو جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا ہم نے اس کو اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے کشتی میں تھے انہیں بچا لیا اور ننڈی کو زمین میں جانشین بنایا، یعنی بنی اسرائیل کے وہی لوگ بچ گئے تھے، اور ان سب کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ بس دیکھ لو جنہیں متنبہ کیا گیا ہے پھر بھی انہوں نے مان کر نہ دیا، ان کا کیا انجام ہوا۔ پھر نوح کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے جھٹلا دیا اسے پھر مان کر نہ دیا، جس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ پھر ہم اس کے بعد موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون کے سرداروں کے پاس بھیجا، انہیں اپنی بڑی سرداری کا گھمنڈ تھا اور وہ مجرم لوگ تھے، یعنی شرک کرتے تھے۔ بس جب ہمارے پاس ان کے سامنے حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم تو حق کو کہتے ہو کہ جب وہ تمہارے سامنے آ گیا کہ یہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر تو فلاں نہیں پاتے۔ اسی لیے حضرت عمر نے جادوگروں کو اپنے دور میں قتل کروا دیا تھا۔ جب انسان جادو کرتا ہے تو وہ ایمان کے سے نکل جاتا ہے۔ انہوں نے جواب میں کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے بھیج دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور زمین میں بڑی برائی تم دونوں کی کام ہو جائے۔ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں۔ فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ جب انہوں نے اپنے انچر پھینک دیے تو موسیٰ نے کہا یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے، مفسدوں کا کام اللہ کو سدھارنے نہیں دیتا۔ اللہ اپنے نافرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ پھر دیکھو کہ موسیٰ اور اس کی قوم میں چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا۔ فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربراہ آور لوگوں کی ڈر سے جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ حضرت آسیہ بھی تو جو تھیں وہ ان کے منہ سے یا اللہ نکل گیا تھا تو ان کی بیٹی کی وہ کنگا کر رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ تم فرعون کو نہیں مانتی؟ اس کی بیٹی کہتی ہے میں ٹھیک ہے میں ابا جان کو بتاتی ہوں۔ تو اس وجہ سے جو تھا ان کو اتنی اذیتیں دی گئی تھیں، جو اسلام قبول کرتا تھا پھر اسے بڑی اذیتیں دی جاتی تھیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پہ رکتے نہیں ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا لوگو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو۔ انہوں نے جواب دیا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا۔ اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے۔ ہم نے موسیٰ کو اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو، اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو، نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ یعنی اس وقت کا حکم تھا کہ باہر نہ کھلم کھلا نماز پڑھی جائے، کچھ مکانوں کو قبلہ بنا لیا جائے۔ اور موسیٰ نے دعا کی کہ اے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نوازا ہے۔ اے رب کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب ان کے مال کو غارت کر دے، ان کے دلوں پہ ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تم دونوں کی دعا قبول ہوگی، ثابت کرو ان لوگوں کے طریقے کی پیروی ہرگز نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے، یعنی کہ فرعون کے طریقے کی۔ ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اس کے لشکر ظلم و زیادتی کے غرض سے ان کے پیچھے چلے آئے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا میں نے مان لیا اللہ کو، اس کے سوا کوئی رب نہیں جس پر بنی اسرائیل کے ایمان لے آئے ہیں، میں بھی سر اطاعت جھکانے والا ہوں۔ جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے؟
حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم سے تیری صرف لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے عبرت نشان بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ جب نرخرے میں جان آ جاتی ہے تو ویسے ہی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، تو اس سے پہلے زندگی میں جب حالات اچھے ہوں تبھی توبہ کر لینی چاہیے۔ پھر اللہ پاک نے اس کی لاش کو بچانے کا وعدہ کیا تھا، تو اس کی لاش جو ہے وہ مل گئی تھی، وہ میوزیم میں ہے اور وہ دیکھی جا سکتی ہے اکثر، تو وہ اس جو ہے نا اس کو خراب نہیں کیا اللہ پاک نے، کیونکہ وعدہ کیا تھا۔ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا، نہایت عمدہ وسائل زندگی نے عطا کیا، یعنی فلسطین کی زمین بڑی بابرکت اور بڑی پھلوں سے لبریز زمین تھی۔ پھر انہوں نے باہم اختلاف کیا، مگر اس وقت جب ان کے پاس علم آ چکا تھا، یقیناً تیرے رب کے قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اگر اب بھی تمہیں اس ہدایت کی طرف سے جو کچھ شک ہو تو جو ہم نے تم پہ نازل کیا ہے ان لوگوں سے پوچھ لو جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں۔ فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، ان لوگوں میں سے نہ شامل ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ حقیقت یہ ہے جن لوگوں پہ تیرے رب کا قول راست آ گیا، ان کے سامنے کوئی نشانی آ جائے تو وہ کبھی ایمان لا کے نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب کا سامنے سے نہ دیکھ لیں۔ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو، اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا، یونس کی قوم کے سوا ان کی نظیر نہیں ملتی۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تو البتہ ہم نے ان پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا۔ وہ ہوا یہ تھا کہ یونس علیہ السلام جو تھے وہ بہت زیادہ اللہ ان تبلیغ کر رہے تھے، یہ قوم مان کے نہیں دے رہی تھی، اور ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا کہ آپ نکل جائیں، تو آپ جو تھے وہ غصے میں اس قوم سے نکل گئے تھے، اور پھر جو تھا وہ آپ کشتی میں سوار ہو کے دوسری جگہ جا رہے تھے، تو وہ کشتی جو تھی وہ ڈوبنے لگی تھی، اور لوگوں نے جب قرا ڈالا تھا تو ہوتا یہ تھا کہ جس کے نام کا قرا نکلتا تھا اس کو سمندر میں پھینک دیا جاتا تھا، تو وہ کشتی ڈوبنے لگی تو لوگوں نے کہا کہ یونس آپ بے شک نبی ہیں لیکن آپ کے نام کا بار بار قرا نکل رہا ہے، 2 دفعہ نکلا تھا تو پھر ان کو پھینک دیا گیا تھا، تو پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا، اور وہ ویل مچھلی تھی تو اس کے پیٹ میں رہے، اور کتنی تیزابیت اور پیٹ میں ہوتی ہے تو کتنی بدبو ہوتی ہے، تو وہ اس میں انہوں نے پھر دعا کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو وہ پھر جو تھے اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کری اور مچھلی نے ان کو نگل دیا، الٹ دیا، اور وہ جو تھے ان کی ساری باڈی پہ جو تھی الرجی ہو گئی تھی کیونکہ وہ ایک تیزابیت والی جگہ پہ رہے تھے۔ پھر اللہ پاک نے کدو کی بیل اگائی تاکہ جو ہے انہیں اس سے فائدہ ہوا تھا، صحت ہوئی تھی۔ جب وہ قوم ایمان لے آئی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ڈال دیا، یعنی واپس آئے جب قوم میں تو رسوائی کا عذاب جو تھا ان سے ٹل چکا تھا، وہ اللہ نے ان کو معافی دے دی تھی اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دیا۔ اگر تیرے رب کی مشیت نہ ہوتی زمین میں سب مومن فرما بردار ہی ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آتے، پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، وہ ان پہ گندگی ڈال دیتا ہے۔ ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کے دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں آخر کیا فائدہ دے سکتی ہیں؟ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے تھے، یعنی عذاب۔ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، کہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو ان لوگوں سے بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں، ہمارا یہی طریقہ ہے۔ ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگوں اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو، تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو ان کی بندگی میں نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی اللہ کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے، میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، ان اکون من المؤمنین، اور مجھ سے فرمایا ہے کہ میں یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم رکھوں، یعنی کہ اپنا دین کے لیے سر جھکا دوں، سر تسلیم ہم کر لوں جیسے حضرت ابراہیم نے کیا۔ وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے، وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ بنو، اور اللہ کو چھوڑ کے کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو جو تجھے فائدہ نہ پہنچا سکتی ہو نہ نقصان۔
اگر آپ ایسا کریں گے تو جو ظالموں میں سے ہوں گے. اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو مصیبت کو ٹال دے، یعنی اللہ ہی ہے جو کسی تکلیف کو دور کر دے. اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل سے پھیرنے والا کوئی نہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے. وَهُوَ غفور الرحیم، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لوگوں تمہارے رب کے پاس سے تمہاری طرف حق آ چکا ہے، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اور راست روی اس کے لیے مفید ہوگی. فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يُضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. اور جو گمراہ ہوا اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وہی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ کے فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. سورۃ ہود. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے کہ ہود اور اس طرح کی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را. فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ نہ تم بندگی کرو مگر صرف اللہ کی. میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا بھیجا گیا ہوں. نذیرم و بشیرم. اور یہ کہ استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے معافی چاہو، توبہ کرو، استغفار کرو، سمو توبہ، پھر توبہ کرو، پلٹ آؤ ایک مدت خاص تک. تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اور تم سب کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے جو کچھ وہ کر سکتا ہے. دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس میں چھپ جائیں. خبردار جب یہ اپنے کپڑوں کو اپنے آپ سے ڈھانپتے ہیں تو اللہ ان کے کھلے اور چھپے کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تو ان کے سینوں کے راز سے بھی واقف ہے. یعنی کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے تو بڑے تکبر سے اپنے کپڑوں کو جیسے عبائے اور انہوں نے پہنے ہوتے تھے تو وہ اس کو جھاڑتے تھے کہ ہم نے بات نہیں سننی. یعنی کہ تکبرانہ ان کی باڈی لینگویج اس طرح کی ہوتی تھی کہ تکبرانہ روش ان کی ظاہر ہو رہی ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ نستغفرک ونتوب الیک. سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین.